الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم النبيين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المتقين. صدق الله خالقنا العظيم. میرے ایمان والے محترم بھائیوں، ایک ایسی عظیم قلبی عبادت ہے، بلند قدر و منزلت والا ایک ایسا ایمانی مقام اور مرتبہ ہے کہ جسے وہ نصیب ہو جائے اس سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ لذت ایمانی سے سرشار ہو جاتا ہے، اور وہ مقام رضا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ رب العزت کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا. تو میرے بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ رضا کا مطلب کیا ہے؟ تو سنیے، رضا اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی طرف سے آزمائش کی گھڑی ہے. اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور اس کے علم و حکمت پر کامل یقین رکھتے ہوئے سکون قلب اور اطمینان نفس حاصل ہونے کا نام ہے، کیونکہ تمام امور اور معاملات اسی اللہ رب العزت کی حکمت بھری تدبیر سے انجام پذیر ہوتے ہیں. وہی جانتا ہے کہ انسان کی بھلائی کس چیز میں ہے. لہٰذا جب انسان کو اس بات کا یقین کامل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، اس کی تقدیر کو دل و جان سے قبول کرتا ہے، اور یہ ایمان کے ان اعلیٰ مراتب میں سے ہے کہ جو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو حاصل تھا، اور یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے جس کو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. چنانچہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے بیٹے کی دعا کی تو یہ فرمایا: وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور میرے رب اس سے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ ہو. تو اے اللہ کے بندو، اب سوال یہ ہے کہ ہمیں مقام رضا کیسے حاصل ہو، اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بھرپور یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے لیے ہماری اپنی پسند اور ہماری اپنی خواہش سے اچھا اور بہتر ہے. یعنی اللہ کا فیصلہ ہماری پسند اور ہماری خواہش سے اچھا اور بہتر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ خوشی ہو یا غمی، نفع ہو یا نقصان، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہیں اور اس کا یہ فرمان ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں: وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، کیونکہ ہمارا رب بہت رحیم اور کریم ہے. اس کی تقدیر میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور جو اس کی تقدیر پر راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر میں اس کے لیے مزید خیر کی راہیں کھول دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے: ان الخیر کلہ فی الرضا، تمام تر بھلائیاں راضی رہنے میں ہیں. تو میرے ایمان والے عزیز بھائیوں، مقام رضا حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب اس بات کا یقین رکھنا بھی ہے کہ انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، یعنی جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں نہیں ملنا تھا مگر مل گیا، اور جو کچھ تمہیں نہیں ملا وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ملنا تھا مگر نہیں ملا. یہ سب تو تقدیر کے فیصلے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو سمجھ لے
اس کے فیصلے پر راضی رہے، اس کے لیے خوشی کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا شمار ان بندوں میں ہونے لگتا ہے جو تقدیر الہی پر راضی رہنے والے ہوتے ہیں، اس کا شمار صابرین کی اعلیٰ درجات میں ہونے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان صبرت جرى عليك القدر وانت مأجور وان جزعت جرى عليك القدر وانت مأثوم، اگر تم نے صبر کیا تو تم تقدیر پر نافذ ہو کر تم پر تقدیر نافذ ہو کر رہے گی اور تمہیں اجر اور ثواب بھی ملے گا، اور اگر تم نے جزا اور فضا کیا پھر بھی تقدیر تم پر نافذ ہو کر رہے گی، مگر تب کیا ہوگا؟ تم گناہگار ہوگے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہ کر اجر و ثواب کے مستحق بنو، اس کی تقدیر پر شکوہ و شکایت کر کے گناہ کمانے والوں میں سے نہیں بننا۔ لہٰذا جو مال و دولت، منصب اور عہدہ آپ کے نصیب میں نہیں، اس پر غمگین نہیں ہوں، کیونکہ رزق کی تقسیم اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی حکمت بالغہ اور علم کامل کے تحت اپنی مخلوقات میں رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ان کی روزی تو ہم نے ان کے درمیان دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے، لہٰذا اپنے دل کو دائمی حزن اور ملال اور مستقبل میں روزی کی فکر سے پاک کیجیے، کیونکہ یہ غم و فکر آپ کے اندر منفی جذبات اور بدشگونی کو جنم دیتے ہیں اور خاندانی تشکیل اور منصوبہ سازی میں تاخیر کا باعث بنتے ہیں، اور ہر وقت کے غیظ و غضب اور دوسروں پر بے جا تنقید اور نکتہ چینی کی بری عادت سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ لوگوں کی کامیابیوں اور ان کی محنتوں کو بے قدری کی نگاہ سے نہ دیکھیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر برا گمان نہ رکھیں، لوگوں کے مال و اسباب پر نظریں نہ جمائیں، کیونکہ دوسروں کے مال و اسباب پر جو آدمی دوسروں کے مال و اسباب پر نظر رکھتا ہے وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کی قدردانی سے محروم رہتا ہے، بلکہ وہ حسد اور دوسروں کے ساتھ منفی تقابل کی بری عادت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، ان لوگوں کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہوں، اور ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اوپر ہوں، اس طرح زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو حقیر نہ جانو گے جو اس کی طرف سے تم پر نعمتیں کی گئی ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ رضا برقضا والی زندگی گزارتا ہے اور خوبصورت اخلاق اور عادات سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے، معاملات کو ہمیشہ اللہ رب العزت کی تقدیر پر راضی رہنے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لہٰذا وہ دینداری، صحت و سلامتی، مال و اسباب، اہل و عیال اور وطن عزیز جیسی جن نعمتوں میں صبح شام گھرا ہوا ہے ان پر صدق دل سے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ جو چیزیں بندہ مومن کو مقام رضا تک پہنچانے میں معاون و مددگار ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ یہ بات سمجھ لے کہ تقدیر پر راضی رہنا اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی رحمتوں اور برکتوں کا فیض حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رضی بما قسم اللہ له بارک اللہ له فیہ، جو آدمی اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان نعمتوں میں برکت اور وسعت عطا کرتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لو، رب تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنا جنت کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت له الجنہ، جو شخص اللہ رب العزت کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اور خوشخبری ہو ایسے شخص کے لیے جو صدق دل سے اور زبان سے ان کلمات کا اقرار کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بشارت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قال اذا اصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فأنا الزعيم لآخذ بيده حتى أدخله الجنة۔ جس آدمی نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اس کا معنی یہ ہے میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کی دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ضامن اور کفیل ہوں کہ اس کا ہاتھ پکڑے رکھوں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بتائے ہوئے ادعیہ ہیں ان کے اوپر ان کو پڑھنے کی اور یاد کرنے کی، اور جتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے احکامات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرے خطبہ کے شروع میں حمد و صلوات کے بعد فرمایا ایمان والے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضور قلب کے ساتھ دعا کرنا، عاجزی انکساری کے ساتھ اس سے سچی امید اور یقین رکھنا رضا بر قضا کی توفیق ملنے کے عظیم اسباب میں سے ایک ہے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک عظیم دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، اے اللہ میں تجھ سے تیری قضا پر رضا کا سوال کرتا ہوں۔ تو آگے دعا ہے، اے رب کریم اپنی رضا کو ہمارا زاد راہ بنا دیجئے، ہمیں راضی فرما دیجئے اور ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیری رضامندی کی، تیری ناراضگی سے، تیرے عفو و درگزر کی، تیری سزا اور عقوبت سے، اور تیری پناہ چاہتے ہیں تیرے غضب سے۔ ہم تیری تعریف کی طاقت نہیں رکھتے، تو ویسی ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، وارض اللہم عن ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین۔ اللہم اجعلنا بک مؤمنین ولک عابدین وعنک راضین وبقضائک مسلمین وبوالدینا بارین وارحمهم كما ربونا صغارا یا ارحم الراحمین۔ اللهم يا سامع الأصوات، اللهم يا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا سوءا إلا صرفته ولا طالبا إلا كتبت له التفوق في دراسته والنجاح في مسيرته ولا مقبلا على الزواج إلا يسرت أمره ولا محروما من الذرية إلا رزقته ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أرملة إلا أعنتها ولا يتيما إلا واسيته ولا ميتا إلا رحمته۔ اللهم املأ بيوتنا بالسكينة واغمرها بالمودة والرحمة، وأعن اللهم الأمهات والآباء على تربية البنات والأبناء۔ اللهم احفظ وطننا وعزز ازدهارنا وامنن على العالم بالسلام، وانشر في أرجائه المحبة والوئام۔ اللهم احفظ دولة الإمارات بحفظك وتولها برعايتك،
وحطها بعنايتك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.